السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہو چکی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اب میرٹ پر یہ اپیلیں سنے گا۔ آج جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے، پروسیکیوٹر جنرل تھے، وہ خود پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ انہیں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دلچسپ مکالمہ بھی نظر آیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب ان اپیلیں جب بحال ہو جائیں گی، جب میرٹ پر اس کی سماعت ہوگی، تو اس وقت نیب کیا پوزیشن لے گا۔ اب تک کی جو سماعت ہیں اس میں نیب نے اس سے پہلے جو سر توڑ کوششیں کی تھیں پچھلے دور میں نواز شریف صاحب کو سزا دلوانے کے لیے، اب اس کے بالکل برعکس نیب کو بظاہر کسی بات پہ اعتراض نظر نہیں آ رہا ہے۔ نواز شریف اگر بری ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان کے سیاسی جو دنگل ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ نواز شریف کے ہم پلہ کون کون سیاستدان ہوں گے؟ اور آئندہ جو انتخابات ہیں جن کو لے کر صدر مملکت عارف علوی صاحب کو جنوری میں ہوتے نظر نہیں آ رہے، اس پہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ زائل کرنے کی کوشش ہے۔ صدر مملکت کا جو بیان ہے، ہماری تیاریاں مکمل ہیں، جو 1 نومبر ہے اس سے حلقہ بندیوں پر اعتراضات سنیں گے، 30 نومبر تک حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست آ جائے گی، اس کے بعد شیڈیول آ جائے گا، اور مکمل طور پہ وضاحت دی ہے الیکشن کمیشن نے کہ اس کا الیکشن کی تیاریوں کو لے کر پلان مکمل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ الیکشن جب ہوں گے تو نواز شریف اس حالت میں اگر اس دوران بری ہوں گے تو پھر پاکستان کا سیاسی دنگل کیسا ہوگا؟ اس پر بھی کچھ مفصل بات کریں گے۔ پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے اسرائیل کی بربریت سے متعلق۔ 20واں دن ہے آج غزہ پر اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں، 1400 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں، 222 حماس کے پاس یرغمال ہیں، جبکہ فلسطین کے وزیر صحت کے مطابق فلسطینی جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 7000 سے زائد ہو چکی ہے۔ اندھوناک، دردناک، کربناک مناظر آپ میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ جنگ بندی نہیں ہو سکی ہے، کیوں نہیں ہو سکی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن ارشاد صاحب، آج اگر پاکستان کی سیاست کی بات کریں تو جو بڑے جاندار آپٹکس آئے، خلاف روایت آپٹکس ہم نے دیکھے۔ میں دیکھ رہا تھا فوٹیج میں کہ اسد کیسر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بظاہر تو وہ گئے تعزیت کے لیے تھے ان کے خوشدامن کے انتقال پہ، لیکن بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ وہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ گویا یہ دریا کے دو کنارے باہم ہو رہے ہیں، یا یہ جو ملاقات ہے اس سے پہلے کئی کوششیں کی گئی ہیں جس کا نتیجہ اب سامنے آیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ویسے تو دیکھا جائے پشتون روایات کے مطابق، جو ہماری ویسے مشرقی روایات کے مطابق، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوشدامن صاحبہ فوت ہوئی ہیں تو ظاہر ہے باقی لوگ جا رہے ہوں گے اس میں، یہ اسد کیسر صاحب ہوں یا علی محمد خان صاحب ہوں یا سیف صاحب ہوں، یہ سارے KPK سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے تعلقات ہوں گے، میل ملاپ ہوگا، تو ان کا جانا بنتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب 2 سیاستدان یا 2-4 سیاستدان مل بیٹھتے ہیں تو پھر وہ بات صرف موسم کے حال تک یا تعزیت اور فاتحہ خوانی تک نہیں رہتی، سیاسی بات ہوتی ہے۔ اور چونکہ ماضی میں تلخیاں رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب اور چیئرمین PTI کے درمیان، PTI اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان، نواب نصر اللہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، اور سیاست میں تلخی اتنی نہیں بڑھنی چاہیے کہ کل کو آپ ایک دوسرے سے ملنا چاہیں اور اس شرمندگی کے مارے نہ مل سکیں کہ جی ہم ایک دوسرے سے آنکھ کیسے ملائیں گے۔ ویسے سیانے یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے دیں، کوئی گفتگو کریں، تو کوئی ایسی بات نہ کریں، وہ آپ کا اگر دشمن ہے، آپ کا اگر مخالف ہے، آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو تب بھی ایسی کوئی بات نہ کریں کہ کل کو اگر وہ دشمنی، وہ مخالفت، وہ مخاصمت قربت میں بدل جائے، تعلقات بہتر ہو جائیں، تو ایک دوسرے سے آنکھ ملاتے ہوئے، ایک دوسرے سے ملتے ہوئے آپ کو شرمندگی محسوس ہو۔ جی، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نواب نصر اللہ خان صاحب تھے، ساری عمر وہ اتحاد بناتے تھے، حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے تھے، حکومتیں گراتے تھے، گرانے میں ان کا اہم کردار ہوتا تھا۔ جی، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان نے یا کسی سیاسی جماعت نے ان کے خلاف
اس طرح کی گفتگو کی ہو یا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی وہ تو جو اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتے. بھٹو صاحب جو تھے یا پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے وہ 1970 کے عشرے میں نواز صاحب کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے. لیکن پھر جب بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی اور معطوب رہی پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر قومی سیاست کے دھارے میں لانے کا جو کارنامہ تھا اور ایم آر ڈی کے ذریعے جو ہے سیاست احتجاجی سیاست کا آغاز جو تھا، وہ کارنامہ بھی جناب نواز نصر اللہ خان نے وہ بات تو ٹھیک ہے انجام دیا. اب اگر یہ ایک صورتحال ہے، ویسے ہم سن رہے تھے کئی ماہ پہلے سے کہ جی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان کوئی رابطے ہوئے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. لیکن آج کی ملاقات سے لگتا ہے کہ چلو تعزیت کے بہانے ہی، فاتح خانی کے بہانے ہی، یہ سمجھیں تو اس کے پیچھے ایک ہوم ورک موجود ہے. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ ہوم ورک ہوا ہے اور ایک جو فاتح خانی یا تعزیت کا موقع تھا اس کو بہتر انداز میں استعمال کیا گیا ہے. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اثرات سیاسی مزید آتے ہیں. عارف علوی صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا، جو 2 انٹرویو ان کے سامنے آئے ہیں اور جو مختلف حوالوں سے انہوں نے بات کی ہے. میں الیکشن کی طرف آنے سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ عارف علوی صاحب کے انٹرویوز میں دیے گئے بیانات کے بعد کیا یہ سمجھا جائے کہ عارف علوی صاحب نے خود کو اب چیئرمین پی ٹی آئی سے باضابطہ دور کر لیا ہے؟ نہیں، لیکن میں تو کوئی ایسی بات نہیں محسوس کی ان کے. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آج بھی میرے لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنانشلی وہ بہت آنیسٹ ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو ان کے ساتھ جو ہے کوئی بہتر سلوک ہونا چاہیے، الیکشن کے حوالے سے بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کرتی ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی انہوں نے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے. بلکہ اس انٹرویو کے بعد تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آج بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، وہ ملک کے صدر نہیں ہیں. لیکن ارشاد صاحب، ریفرنس کا ملبہ جو ہے وہ کہہ دینا کہ وزیر اعظم ہاؤس سے آیا، میں نے تو بھیجنا وہ تو حقیقت ہے نا، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اس کو کیسے وہ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ جو ریکارڈ کی بات ہے وہ کیسے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اور وہ خود ریفرنس بھیج بھی نہیں سکتے. نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ وہ آئینی اصولی بات یہی ہے، قانونی طور پہ بات یہی ہے. لیکن کیا جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ملبہ ان کے لیڈر پہ نہیں پڑ رہا؟ نہیں، بالکل نہیں پڑ رہا. دیکھیں نا، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ پرائم منسٹر اس وقت کا جو ہے وہ کیسے انکار؟ اس کو کسی نے بھی کہا، ذمہ داری تو اس کی ہے. اور کوئی بھی دوسرا آدمی جیسے آپ پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ جی پرائم منسٹر، اگر پرائم منسٹر وہ سمری ارسال نہ کرتا کہ یہ ریفرنس بھیجا جائے تو پریزیڈنٹ کی کیا دشمنی تھی؟ یا پریزیڈنٹ آفس تو ایسا نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک. تو اس حقیقت کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا. ہاں، اس کی توجیہ ہوتی رہی ہے کہ جی یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا، یا وہ صاحب نے ان کو غلط راستے پر ڈالا، یا کسی اور کا تھا. یہ تو کہانیاں بن سکتی ہیں، لیکن اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پرائم منسٹر آفس نے سمری بھیجی، ایوان صدر نے ریفرنس دائر کیا، اور اس کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی، اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے ہی قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کی بیگم کے بارے میں ایف بی آر کو تحقیقات کا حکم دیا. صحیح ہے، یہ تو حقیقت ہے. اچھا ارشاد صاحب، نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہو چکی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے. ظاہر ہے عدالت ججز کے سامنے جب معاملہ جاتا ہے تو اس میں فریقین ہیں، اور اس میں کلیدی فریق ہے نیب. اور پروسیکیوٹر جنرل نے یہ کہا ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے نیب کو کہ اگر یہ سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہو جاتی ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب کی بریت ہے وہ اور نااہلی ختم ہونے کی راہ تقریباً ہموار ہو چکی ہے؟ نہیں، تقریباً ہموار نہیں ہو چکی. بریت اور جو کیسز کے ختم ہونے کا معاملہ ہو چکا ہے. وہ میاں صاحب جب تشریف لائے ہیں اس وقت ہی یہ طے تھا، سب کو پتہ تھا کہ اب یہ کیسز ان کی گرفتاری نہیں ہوگی، ان کو ضمانت مل جائے گی.
یہ طے تھا کہ جی ان کی اپیلیں منظور ہو جائیں گی، بحال ہو جائیں گی، اور اب یہ طے ہے کہ وہ ان کو اپیلیں منظور بھی ہو جائیں گی، وہ بری ہو جائیں گے، وہ الیکشن لڑنے کے لیے ہیں، اقتدار سنبھالنے کے لیے ہیں۔ صحیح ہے، بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا، آج سماعت ہوئی، نواز شریف صاحب کی جو سزا کے خلاف اپیلیں ہیں ان کو بحال کر دیا گیا، لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا۔ کل تک، آج سے چند سال قبل، نیب نے سر توڑ کوششیں کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح نواز شریف صاحب کو سزا دلوائے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ نیب کل ٹھیک تھا یا آج ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اگر اس وقت جو آرگیومنٹ چل رہی ہے، مجھے پتہ نہیں پی ایم ایل این سے بھی آپ نے ویوز لیے ہوں گے، تو ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ پچھلے کیسز بہت ناانصافی تھی، وہ بھی سیاسی نوعیت کے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے قانون کی دھجیاں بکھیر کے، اور ان کو یکے بعد دیگرے سزائیں دی گئی ہیں۔ تو اگر وہ وہاں پر قانون کی دھجیاں بکھر رہی تھیں، تو اس وقت جس تیزی سے جو ہے، دیکھیں قانون جو ہے اس کی ایک پروسیس، جو ہم کہتے ہیں کہ پروسیجر اور سبسٹنس دونوں کی اہمیت ہوتی ہے کہ قانون کہتا کیا ہے، سزا کی کیا نوعیت کس جرم کی، اور اس کا پروسیس کیا ہونا ہے۔ تو اس وقت آنے سے پہلے، جس وقت جہاز لینڈ کر رہا ہے، آنے کے 3 دن، ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کے بعد، جس طریقے سے سزائیں معطل ہو رہی ہیں، پروٹیکٹیو بیلز دیے جا رہے ہیں، اپیلز اپ ہولڈ کی جا رہی ہیں، تو یہ قانون سے بالاتر کوئی چیز ہے۔ اور ہمارے نزدیک جن لوگوں نے آئین بنایا، شہید بھٹو نے آئین بنایا، ہم اس آئین کے پیروکار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آئین سے بالاتر کچھ نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، اس کے بعد یہ آئین ہے، اور وہ بھی آئین عوام کے تابع ہے، کیونکہ عوام ہی اپنی رائے سے اس آئین کو چینج کر سکتی ہے۔ اب یہ آئین سے اور قانون سے کیا بالاتر ہے، جس کی وجہ سے جس طریقے سے اگر ہم یہ بھی اسیوم کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی کیس جو ہے اس میں صداقت نہیں تھی، لیکن اس کیس کو ختم کرنے میں بھی ایک پروسیس درکار ہے، اس میں بھی کوئی آپ کے وکیل بیٹھیں گے، دلائل ہوں گے، آنا جانا ہوگا، اور کنوکشن جو ہے اس کو جہاز سے لینڈ کرتے ہوئے کنوکشن کیسے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ سارے سوالات ہیں، زیادہ تو اس پہ قانون دان جو ہے وہی تجزیہ کریں گے، لیکن جو ہم لوگ ایز ورکرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہی تاثر جنم لیتا ہے کہ کہیں کوئی ڈیلیں شیلیں ہوئی ہیں، اور اگر وہ ڈیلیں شیلیں ہوئی ہیں تو میں نے لاسٹ بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میاں صاحب شوڈ کم کلین، کہ کون سے ایسے جو ہیں پرنسپلز ہیں، کون سی ایسی ریزنز ہیں، کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں جس کے تحت وہ واپس آئے ہیں، اور پھر کیا بات ہوئی ہے، کس سے بات ہوئی ہے، اور کون سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، بیکاز یہ ایک عوام میں تاثر ہے، اور اگر عوام میں تاثر ہے تو اس تاثر سے الیکشنز جی ڈاکٹر صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سول بالادستی کے بہت بڑے علمبردار رہے ہیں۔ وہ یہ بھی ہمیشہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جب بھی مجھے عدالت نے بلایا ہے، قانون نے بلایا ہے، تو میں نے پاسداری کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہوا۔ وہ کہتے ہیں 200 پیشیاں میں نے بھگتیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہ سارا چیزوں سے دستبردار ہو کے، تو اب وہ ڈیل کر کے یہ سارا کچھ ڈیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے، ورنہ یہ ازالہ نہیں ہے پرانی غلطیوں کا؟ دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن تاثر عوام میں
اس وقت یہی ہے، کیونکہ جس طریقے سے یکے بعد دیگرے ریلیف ملتا جا رہا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو، تو اس سے یہی تاثر جو ہے وہ ہے. اور اسی لیے جو اس وقت الیکشنز کے اوپر ایک بہت ڈارک شیڈو، لیٹ می سے دیٹ اگین، کہ الیکشن کے اوپر ایک بہت ڈارک شیڈو، ایک سایہ لگ رہا ہے. کیونکہ اگر ایسا تاثر دیا جائے الیکشن سے پہلے کہ کوئی ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک لیڈر موسٹ فیورڈ ہے اور اس کے لیے کئی ساری کنسیشنز، اور ادارے اور اداروں کا تقدس، اداروں کا وقار خود داؤ پر لگایا جا رہا ہے، تو یہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. اس ملک کو جو چیز ضرورت ہے وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کی ضرورت ہے. اور اس میں یہ تاثر اگر جائے گا کہ الیکشن سے پہلے کچھ کوئی چیزیں طے کی گئی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس ملک کے 224 کروڑ عوام کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی. اچھا، گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب، کہ جی ہم تو شکوہ نہیں کرتے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا، کیونکہ ہمیں تو کبھی ملی ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ ہی محروم رہے اس چیز سے. تو اس لیے اگر میاں صاحب کو مل رہی ہے تو اور میاں صاحب کے فیور مل رہی ہے تو ہمیں اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خورشید شاہ صاحب اور باقی لوگ جو ہیں، قاہرہ صاحب وغیرہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو فیور دیجیے رہے. آپ بھی تقریباً یہی بات کر رہی ہیں. آخر میاں صاحب کو فیور دینے کا کیا مقصد ہوگا، کیوں ہوگا؟ دیکھیے، میں صرف یہ کہوں گی کہ جو اس ملک میں اس وقت جو خرابی ہے، یا ایک آئینی کرائسس ہے یا بحران ہے، بہت سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، ایک جو خود میاں صاحب ان کو کہتے تھے، جو لاڈلا سٹیٹس ان کو ملا، جو سلیکٹڈ سٹیٹس ملا، اور اس سلیکٹڈ سٹیٹس کا مس یوز کرتے ہوئے انہوں نے خود انہی اداروں پر حملہ کیا جن اداروں نے ان کے لیے راہ ہموار کی. پھر انہوں نے جوڈیشری پر حملہ کیا، پارلیمان پر حملہ کیا، فوج پر حملہ کیا. تو اس وقت اگر ایک سلیکشن کو پیچھے کرنے کے لیے دوسری سلیکشن کو لیا جا رہا ہے، تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. اور یہ تاثر جو ہے یہ ہر حلقے میں ہے، اور اس لیے یہ ایک تاثر ہے. ہو سکتا ہے صرف ایک تاثر ہو، لیکن آپ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے یہ تو ایک لگتا ہے کہ کوئی غیبی کوئی ایسی قوت آ گئی ہے میاں صاحب کو، ایسا جو ہم کہانیوں میں اور فیری ٹیلز میں اور الف لیلہ کی داستانوں میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جس قسم کی غیبی مدد اب ان کو مل رہی ہے. اگر قانون کو دائرہ کار میں رکھتے ہوئے، اداروں کو دائرہ کار میں رکھتے ہوئے دیکھیں، تو اگر میاں صاحب کے پیچھے اگر سختیاں ہوئی ہیں تو اس سختیوں میں کمی بھی ایک پروسیس کے تھرو آنی چاہیے. اور اگر ایسا تاثر مل رہا ہے کہ ان کے کیسز یکے بعد دیگرے ختم کیے جا رہے ہیں، تو پھر الیکشن جو ہے اس کی افادیت جو ہے اس میں بہت کمی آئے گی. اور یہ اب اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام میں اگر آپ جائیں، ہم نے تو جو بھی دیکھا ہے کہ لوگ مائک پکڑ پکڑ کے جہاں بھی جا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی آواز سنیں. یہ خلق خدا کی آواز ہے، اور اس آواز کو دیکھ کر ہمیں اس ملک کا اگر مستقبل جو ہے وہ اس کو اس وقت جو حال ہے وہ بہت برا حال ہے. لیکن اگر آگے جا کر اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ماضی کی جو خرابیاں ہیں، ماضی کی جو ڈیلیں ہیں، ماضی کی جو سلیکشنز ہیں، وہ جو طور طریقے ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے کہا کہ الیکشن پہ کوئی شیڈو ہے. صدر مملکت نے کہا یقین نہیں ہے، آج الیکشن کمیشن نے وضاحت کر دی، پورا طریقہ کار بتا دیا. مسلم لیگ نون ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم جنوری میں الیکشن کروائیں گے تو ان سے کس بات کا مطالبہ کیا جائے. شیڈو کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کس سائے کی بات کر رہی ہیں؟ کیوں لگتا ہے پیپلز پارٹی کو کہ الیکشن جنوری میں بھی نہیں ہوں گے؟ نہیں، دیکھیے، ایک تو ہے کہ ٹائمنگ آف الیکشن، تو یہ بھی تاثر دیا جائے کہ ٹائمنگ آف الیکشن کسی ایک حلقے یا جماعت یا گروہ یا لیڈر کو ہیلپ کر رہی ہے. ایک یہ تاثر ہے. دوسرا جو اہم تاثر ہے جس کا بار بار پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت ذکر کر رہی ہے، کہ ایک بات چھڑی تھی پی ایم ایل این کی طرف سے کہ جی ہمیں بڑے بڑے اجتماع کر کے یہ کہا گیا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. اب وہ بہت اچھی بات تھی. لیول پلینگ فیلڈ جو انگریزی میں اس ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک میدان ہے جس میں سب کو آپ برابر کی بنیاد پر، جو 2 ٹیمیں ہیں، 5 ٹیمیں ہیں،
ان کو برابر کی بنیاد پر جو ہے وہ گیم میں وہ شراکت کریں. لیکن اگر یہ تاثر جو پی ایم ایل این کی اب لگ رہا ہے جو اس کی تشریح تھی وہ یہ تشریح تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ 2018 والی الیکشن کے جو ہمارے حریف ہوں یا تو وہ اندر ہوں یا تو ایک ان کو کسی صوبے میں پیپلز پارٹی کو ڈاکٹر صاحبہ سوال یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کیا ہرڈلز ہیں, مطلب آپ کے لیے کیا رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ آپ کو فیلڈ میسر نہیں ہے, کیا آپ پہ کیسز ہیں, کیا آپ کو کنوکٹ کیا جا رہا ہے, کیا کوئی اور معاملہ ہے, مطلب کیسے لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کے لیے کیسے نہیں ہے, یا آپ سندھ کے علاوہ کہیں اور جا کے الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے؟ دیکھیں اس کے اب بہت جو ہے مختلف اس کے پہلو ہیں, لیکن ہم صرف لیول پلینگ فیلڈ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کریں. آف کورس پیپلز پارٹی کی بھی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں بلوچستان میں جائیں, وہاں بہت لوگ ہمیں چاہتے ہیں, ساؤتھ پنجاب میں بہت چاہتے ہیں اور ہم انشاءاللہ جائیں گے بھی. لیکن اگر یہ تاثر ہو کہ ایسا الیکشن سے پہلے ایک ایسا تاثر کریٹ کیا جائے کہ ایک آپ شخصیت کو لا کے آ کے کھڑا کریں اور اس کو پورا آپ ایک سپیس دیں, اس کا پورا میڈیا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میاں صاحب کی جب تقریر ہوئی تو دوسرے دن ایک ہی ہیڈ لائن 50 اخباروں میں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر پولیٹیکل انجینئرنگ کہیں بھی ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ معذرت کے ساتھ وہ جو اشتہار تھا پی ایم ایل این کا جو اخبارات میں شائع ہوا, وہ کوئی میڈیا کو مجبور کسی نے نہیں کیا کہ جی آپ ہیڈ لائن لگائیں, وہ جس دن جلسہ تھا اس دن چھپا ہے, اور وہ میاں صاحب کا یا مسلم لیگ کا اشتہار تھا جو اخبارات نے چھاپا. ہمارے اخبار میں تو خیر وہ نہیں چھپا, لیکن وہ کوئی ہیڈ لائن کی ہدایت کہیں سے نہیں آئی تھی کہ اخبارات نے وہ کیا ہو. اس کی وضاحت ضروری ہے. اوکے چلیں, آئی ٹیک دیٹ. لیکن جہاں تک کیسز کی بات ہے, جو ان کی ٹائمنگ ہے واپسی کی, جو الیکشنز کی ٹائمنگ ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک کوئی فیوریٹ ہے. تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا تاثر ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف ایک بہت بڑی جماعت ہے پنجاب کی یا کے پی کی, پی ٹی آئی اس کا کہہ لیں, یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی نے جس قسم کی طرز سیاست کی, جو انہوں نے سیاست کا آغاز کیا دھرنے سے, سیاست کا آغاز کیا پی ٹی وی پر حملے سے, سیاست کا آغاز کیا پارلیمان کو گالیاں دینے سے, اور وہی چیز چل کے جی ایچ کیو تک پہنچی اور وہاں پر پھر حملے ہوئے. وہ اب انویسٹیگیشن جاری ہے. لیکن جس قسم کی جماعت نے ایک جو اپنا ایک سٹرکچر بلڈ کیا وہ آج ہی ان کے گلے میں پڑا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جہاں بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو انہوں نے کیا وہ اس کا وہ ضرور ان کو وہ صلاح یا سزا وہ ملے گی. لیکن ہر جماعت, جہاں آپ کی جماعت کلیئر ہے یا جماعت کے لوگ کلیئر ہیں, اس جرموں میں انوالو نہیں ہے, کہیں بھی ہر جماعت کو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ پی 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 ہو, وہ پی ایم ایل این ہو, ہر جماعت کو ایکول موقع آپ دیں گے, کیونکہ کریڈیبلٹی اہم ہے. لوگوں کی نظر میں یہ امپریشن ضرور ہو کہ الیکشنز ہماری ہیں, عوام کی ہیں. اگر عوام کی الیکشنز نہیں ہوں گی اور ریزلٹس پہلے سے طے شدہ ہوں گے, پھر آپ سے میں پوچھتی ہوں, آپ یہ جواب دیں کہ کیا الیکشن کے بعد, وہ جنوری میں ہو یا فیبروری میں ہو, کیا الیکشن کے بعد اس ملک میں, اس ملک کے عوام میں, اس ملک کی بزنسز میں کیا سکون آئے گا؟ کیا ہم سکون سے چل پائیں گے کہ چلے اب ایک حکومت آئی اس کو چلنے دیں؟ تو سکون کے لیے اس ملک کو سکون چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سب جماعتوں کو جو ہے وہ میدان خالی چھوڑیں, تو اے پی سی بلا رہی ہے پیپلز پارٹی اپنے ووٹرز کو راغب کریں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی اس بات سے اتفاق کہ شفاف الیکشن ہونے چاہیے, جس کی ساکھ ہونی چاہیے, عوام کو اعتماد ہونا چاہیے شفاف الیکشن پہ. لیکن جو ایک چارج شیٹ آپ نے پیش کی ہے پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف, مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں کہ
ان لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ یہ سارے جرائم کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اس کی سزا بھگتیں ان کو برابر کا موقع دے دیا جائے, وہ دندناتے پھریں اور پھر اس کے بعد عوام کو گمراہ کرتے ہیں. دیکھیں وہ عدلیہ کا کام ہے, وہ کسی بھی سیاسی لیڈر کا کام نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ پی ایم ایل این کی لیول پلینگ فیلڈ کی تشریح یہ ہو کہ 2018 میں اگر ان کو وکٹمائز کیا گیا تھا یا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا تو اب دوسری جماعتوں کو بھی آپ جیلوں میں ڈالیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ لیول اگر میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ ریونج کی سیاست میں نہیں رکھتے, آگے بڑھتے ہیں, تو پھر میدان کھلا چھوڑیں اور سب کو آپ کنٹیسٹ کرنے دیں. تو یہی ہوگا میرا. نہیں تو ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے. ابھی آپ صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی ہیں, آپ دیگر جماعتوں کی بات بھی کر رہی ہیں, تو اس پہ پیپلز پارٹی ایک کے پی سی کیوں نہیں بلا لیتی؟ میں پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہی ہوں. جی نہیں وہی بات ہے, ساری جماعتوں کی بات کر رہی ہیں. دیکھیں اس وقت جی 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 فرمائیں. جی تو یہ انکلوزیو اپروچ جو آپ کی ہے ڈاکٹر صاحبہ, اس انکلوزیو اپروچ کے ساتھ اے پی سی کیوں نہیں بلا لی جاتی؟ روابط تو آپ لوگوں کے ہیں, ابھی تک کل تک تو آپ اتحادی تھے سارے حکومت میں پی ٹی آئی کے علاوہ. دیکھیں وہ بھی وقت آنے پر ضرور بلایا جائے گا, لیکن اس وقت ہماری دو بہت اہم پوائنٹس ہیں جو پیپلز پارٹی بار بار بات کر رہی ہے. پہلی بات تو الیکشن کی جو انسرٹنٹی ہے وہ انسرٹنٹی ختم ہو اور ڈیٹ کا اعلان ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن میں لوگوں کا اعتماد ہو اور عوام خوشی سے جائیں, دھوپ ہو, سپیر ہو, رات ہو, دن ہو, چھاؤں ہو, برف ہو, نہیں ہو, لوگ خوشی سے جائیں اور اپنے پسندیدہ شخصیت کو جا کے ووٹ دیں. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مایوس ہوں اور ایک ہی پہلے ہی رزلٹ طے ہو کہ اس جماعت کو اتنے سیٹیں, اس کو اتنے سیٹیں, اس کو ادھر, اس کو ادھر. تو یہ جو ہے یہ تاثر الیکشن کی انسرٹنٹی جو ہے, الیکشن کا رزلٹ جو ہے وہ سارا صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور ادارے جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہی پھر جو کمبینیشن آئے گی, جو الیکشن میں جو لیڈرز چن کے آئیں گے, وہی اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل کر سکتے ہیں. پہلے اگر سلیکشن نے کام نہیں کیا تو اب سلیکشن کیسے کام دے گی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہوئی تو اندازہ یہ تھا, عام تاثر یہی تھا, اور زرداری صاحب پنجاب آئے, بلاول صاحب آئے, کہ یہاں جنوبی پنجاب میں, خاص طور پر پنجاب میں اب آپشن پیپلز پارٹی ہے, الیکٹیبلز رخ کریں گے. لیکن سوائے راجہ ریاض صاحب کے پنجاب سے کسی نے بھی پیپلز پارٹی کا رخ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ پیپلز پارٹی اٹیک نہیں کر رہی پنجاب کے سیاستدانوں کو؟ راجہ ریاض صاحب نے تو نہیں جوائن کیا, وہ تو پی ایم ایل این میں گئے. نہیں سوری, راجہ ریاض صاحب بھی نون لیگ کی طرف چلے گئے, یعنی جو لوگ آپ کو چھوڑ کر گئے تھے وہ بھی واپس آپ کی طرف نہیں آئے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اپنا ایفرٹ کرتی رہے گی, لیکن جو کنفیوژن عوام میں آ جاتی ہے اس قسم کے جو اوپر یہ معاملات جو ہو رہے ہیں, یا ڈیلوں کے تاثر, یا اس سے پھر سیاست جو ہے وہ رک جاتی ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ اس ملک میں آپ سیاست کو بحال کریں, اور یہ جو بیک ڈور چینلز ہیں اور جو بیک ڈور جو ڈیلوں کے تاثر ہیں, جب یہ ختم ہوگی عوام آزادی سے سوچ سکیں گے, آزادی سے جوائن کر سکیں گے, آزادی سے جو ہے وہ اپنے چوائسز جو ہے وہ لوگ ان کو پولیٹیکل پارٹیز جا کے آرام سے رابطے کر سکیں گی. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ صرف الیکشن کے دن کا نہیں ہوتا, لیول پلینگ فیلڈ پوری سیاست میں ہے. اور اگر آپ سیاست اس ملک کی بحال کریں گے تو پھر ہی یہ آپ صحیح جج کر سکیں گے کہ کس جماعت کی کتنی مقبولیت ہے, کیونکہ وہ جماعتیں آزاد طریقے سے جا سکیں گی اور لوگوں کو جو ہے وہ قائل کر سکیں گے. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ جو سینٹ کا اجلاس اس وقت نہیں بلایا جا رہا, پیپلز پارٹی نے کوشش کی, وہ ناکام ہو گئی, جن لوگوں نے دستخط کیے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں یہ تو اب آپ سینٹ چیئرمین سے پوچھیں کہ کیا ایک ہی ہاؤس ہے بیچارہ, پارلیمنٹ تو اس وقت معطل ہے, ایک ہی ہاؤس ہے, اور بہت ضروری ہے کہ اس ہاؤس سے آواز آئے کہ وہ معیشت پر ہو. ضروری نہیں ہے کہ صرف سیاسی باتیں ہوں گی, اس ملک میں معیشت کی بات ہوگی, اس ملک میں
جو اور اتنے ہزار ایشوز ہیں. ایکسٹریمزم پر بات ہوگی, بڑھتی ہوئی دہشت گردی پر بات ہوگی, کہاں تعریف بھی ہوگی. فلسطین کا ڈالر کی قیمت نیچے آئی ہے, اس کے اوپر تعریف بھی ہوگی. فلسطین کا ایشو, فلسطین کا جی آف کورس. فلسطین پر کتنی ضرورت ہے اس وقت. ایک آواز جو نہیں آ رہی وہ فلسطین پر نہیں آ رہی. اینڈ اب کیئر ٹیکرز کا ایک ان کی یقیناً مجبوری ہے کہ کیئر ٹیکرز, کیونکہ ان کا کوئی سیاسی بیس نہیں ہے, کہ جب وہ آواز اگر اس کے اٹھائیں بھی تو وہ مبہم ہوگی, اور وہ کلیئر کٹ, کیونکہ پیچھے عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے. اور اس لیے بھی فوری آپ کی اسمبلیاں بحال ہوں, کیونکہ جو لیڈرشپ آئے گی وہ پھر فارن پالیسی پر ایک جامع طریقے سے جو پاکستان کا موقف اصولی رہا ہے, وہ کشمیر ہو, وہ فلسطین ہو, وہ موقف جو ہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہی آ کے لے کے آ سکتی ہے. جی ٹھیک. اچھا, زرداری صاحب وزادار سیاستدان ہیں, ان کے تعلقات بھی میاں نواز شریف صاحب سے رہے, آپ اتحادی بھی ایک دور میں رہے. کیا نواز شریف صاحب تو ابھی بھی کہتے ہیں, ان کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی طبیعت ان کی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. انہوں نے جو ہائی کورٹ میں بیان دیا اس میں بھی یہی ان کے وکلاء نے کہا کہ ان کی طبیعت 100% بہتر نہیں ہے. تو کیا زرداری صاحب ان کی عیادت کے لیے جائیں گے, مزاج پرسی کے لیے جائیں گے؟ دیکھیں, مجھے یہ علم نہیں ہے کہ زرداری صاحب عیادت کے لیے جائیں گے, لیکن جہاں تک ڈائلاگ کی بات ہے, بات چیت کی بات ہے, میل جول کی بات ہے, یہ تو ایک سیاست کا بہت ایک اہم پہلو ہے, اور زرداری صاحب اس میں ماہر ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کب کس سے رابطہ کرنا ہے, کون سے ایشوز پر بات کرنی ہے. تو یقیناً رابطے تو ضرور ہوں گے سیاسی جماعتوں کے بیچ میں, اور ہونے بھی چاہیے. اور سب جو ہے دروازے جو ہیں وہ ڈائلاگ کے لیے کھلے ہونے چاہیے. اور یہی ہے, اب بڑی بڑی جنگیں آپ دیکھیں تو ایک طرف فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے, دوسری طرف ورلڈ لیڈرز مل رہے ہیں. تو ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوں گی, اور ضرور ہوں گی, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس وقت جو کنسرنز ہیں وہ سیاسی جماعتیں اپنے 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 فورمز پر تھرو میڈیا وہ ریز کر رہی ہیں. اور جو پیپلز پارٹی کے کنسرنز ہیں دو, وہ ہم بار بار مختلف انداز سے, وہ گیلانی صاحب کا انداز ہو, یا وہ راجہ صاحب کا انداز ہو, یا وہ میرا ہو, کسی کا بھی ہو, ہمارے چیئرمین صاحب نے جس طریقہ کار سے بات کی ہے, تو ہم اپنے کنسرنز بھی وقتاً فوقتاً ریز کریں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. آپ کے وقت بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب نے کہا کہ ہماری پالیسی مفاہمت کی ہوگی. اگر یہ سامنے چیزیں ٹائم لائن پہ رکھی جائیں, پیپلز پارٹی جو جواز دے رہی ہے یا جو شکوے کر رہی ہے, ارشاد صاحب کیا یہ جاندار ہیں؟ اور اگر جاندار ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس اپنے ساتھ ہونے والی محرومیاں یا مظلومیت, اس کا ریسنٹ ہسٹری میں, مطلب پچھلے 10, 12, 20 مہینوں میں کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ پچھلے سال 2022 میں جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی, یہ 15-16 رکنی حکمران اتحاد وجود میں آیا, تو ظاہر بات ہے کہ یہ اتحاد جو تھا وہ نیچرل اتحاد نہیں تھا. کچھ توقعات, کچھ خواہشات, کچھ وعدے, کچھ ڈیلیں, یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں. اور توقع یہ تھی کہ اگلے الیکشن جب ہوں گے تو وہ بھی ان سب کو پھر اسی طرح حصہ رسدی ملے گا. لیکن جب حکومت ختم ہوئی ہے, اور میری تو کم از کم توقعات کے عین مطابق میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ سارے جو تبدیلی تھی اس کا فائدہ اٹھا لیا. جی, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پنجاب کی مضبوط پارٹی تھی, اور اگر نمبر 1 نہ صحیح تو نمبر 2 پارٹی تو پھر وہی تھی نا, قومی سطح پہ وہی تھی, قومی سطح کی پارٹی تھی.
تو اس کے بعد یہ پریشانی ہر ایک کو ہے، یہ صرف اکیلی پیپلز پارٹی کو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی ظاہر بات ہے کہ ایک قومی جماعت ہے، دعویٰ کرتی ہے، اور وہ سمجھتی تھی کہ پنجاب میں بھی ہمیں اچھا خاصا حصہ ملنا چاہیے، ہمیں محروم رکھا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم پنجاب سے جو نکل گئے اور پنجاب کی سیاست وہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی یا ہماری سیاسی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں زبردستی اور 10 سال میں ہم نے بڑی کوشش بھی کر لی ہے واپس آنے کی، کوشش بھی نہیں کی، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، ہر سیاسی جماعت یہی سمجھتی ہے کہ اس نے تو کبھی کوئی غلطی کی نہیں، یہ ساری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ میاں نواز شریف صاحب کا جو انداز سیاست ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کو خیرات میں تو وہ حصہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن حق سمجھ کر کسی کو وہ کہتے ہیں پھر وہ فیصلہ تو ہم میدان میں کریں گے۔ لیکن ارشاد صاحب ایک سوال ہے، ایک اور پہلو ہے اس جو میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکار ہے، اپنا مارا ہوا شکار میں کسی کو میں حصے دار کیوں بناؤں؟ وہ یہ نہیں مانتے کہ زرداری صاحب نے وہ حالات پیدا کیے عدم اعتماد کے، اور زرداری صاحب استعفوں سے بچایا، یہ تو استعفے دے رہے تھے، استعفوں سے بچایا، اور یہ جو بھی حالات ان کی فیور میں ہوئے، ورنہ تو یہ سارے جیلوں میں بیٹھے ہوتے جو اس وقت ہمیں یہ بتاتے تھے نا نون لیگ کے لوگ بھی، پیپلز پارٹی کے، اگر یہ زرداری صاحب کی بات نہ چلتی یا زرداری صاحب کی حکمت عملی کو قبول نہ کیا تھا تو اگلے کئی سال تک ہم نے جیلوں میں بیٹھے رہنا تھا۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک نیچرل سا ایک غصہ بھی ہے، شکوہ بھی ہے، گلہ بھی ہے کہ طے تو یہ تھا کہ ہم یہ جنم جنم کا ساتھ ہوگا، وہ جو پرانی بات ہے نا، آپ کو یاد ہے کہ زرداری صاحب نے کہا میں چاہتا ہوں بلاول اور مریم آگے بڑھیں، اکٹھے ہوں، اور بلاول نے بھی کہا کہ آپ ہمیں وہ پاکستان دے کے جائیں جس میں میں اور مریم سیاست کر سکیں، لیکن وہ میاں صاحب خود سیاست کرنے آگے۔ ارشاد صاحب ایک سوال ہے، مریم اور بلاول کی جو جوڑی بننی تھی، سیاسی جوڑی، وہ نہیں بنی۔ لیکن دوسری ایک حقیقت ہے جس کو شاید میں تو سمجھتا ہوں کہ ماننا چاہیے، نواز شریف صاحب جیسے قد کاٹ کا سیاسی اعتبار سے تین بار وزیر اعظم رہے، سابق وزیر اعظم ہیں، پھر مختلف ادوار دیکھے، جمہوریت دیکھی، آمریت دیکھی، جلا وطن ہوئے، میرے خیال کسی اور جماعت کے پاس اس قد کاٹ کا بندہ ہے ہی کوئی نہیں جس کے پاس اتنے پورٹ فولیو رہے ہوں۔ زرداری صاحب ٹھیک ہے لیکن وہ پریزیڈنٹ رہے، بلاول صاحب نو کمپیریزن ود میاں صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ ایک نیچرلی بھی تھا کہ اگر کوئی اور ایلیمنیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد نواز شریف نے ہی آنا ہے۔ میں آئی تھنک اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ تو نیچرل۔ اعتراض نواز شریف کے آنے پر نہیں ہے، نواز شریف کو بلا شرکت غیرے ان کے مارے ہوئے جو شکار مارا تھا وہ سارا مل جل کے 15 لوگوں نے ایک شکار کیا، لیکن جب اس کی تقسیم کا آیا تو وہ ایک دعوے دار ہوا۔ میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، یہ نئی بات تو نہیں ہے۔ شیر نے کہا کہ بھائی وہ مشہور آپ سنا ہے نا آپ نے کہ وہ شیر اور ایک ہرن کو شکار کیا گیا، اس میں شیر بھی تھا، اس میں لومڑی بھی تھی، اس میں بندر بھی تھا، تو جب وہ بیٹھے کہ اب اس کو تقسیم کرنا ہے تو بندر نے کہا کہ میں تو یہ حصہ لوں گا، تو شیر نے اس کو پنجہ مارا، وہ دور جا پڑا، تو اس کے بعد اس نے لومڑی سے کہا کہ ہم اب کیا کریں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جو مرضی آپ لے لیں، جو بچ جائے گا وہ ہم لے لیں گے۔ تو اس نے کہا تم نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے کہا کہ میں نے بندر سے سیکھا ہے، مارا تو تینوں نے تھا۔ تو اب یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ شکار تو مارا تھا اتنے پہلوانوں نے مل کے، اور شیر جو ہے وہ اس میں کسی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ارشاد صاحب ابھی دیکھیں اور ریئلسٹکلی بات کی جائے، اگر پیپلز پارٹی کو پنجاب یا جنوبی پنجاب میں جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں ملا، یا بلوچستان میں نہیں ملا، یا KPK میں وہ پورشن نہیں ملا، تو پیپلز پارٹی کو تو روکا بھی تو کسی نے نہیں ہے کہ آپ الیکشن نہ لڑیں، یا پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے کیس کھل گئے ہوں، یا پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ زیر عتاب ہو۔ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر نواز شریف صاحب کو ایکسٹرا فیور مل رہی ہے وہ بقول پیپلز پارٹی کے، تو وہ کیا ہے؟ مطلب ہمارے ہاں ود ڈیو رسپیکٹ جب سزا ہوئی تھی تو وہ بھی تو ایک یہی سلسلہ تھا نا، تاریخ تو ہماری یہی ہے۔ ممکن ہے زرداری صاحب کو یہ خیال ہو کہ میاں صاحب نہ تو ملک میں آئیں گے
اور اگر آ بھی گئے تو ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقابلہ ہمارا اور شہباز شریف صاحب کا ہوگا، اور وہ شہباز شریف صاحب کو آسان شکار سمجھتے ہوں. زرداری صاحب آگے اتنے کچے نہیں ہیں بہرحال. نہیں کچے اچھا، ہیں وہ یا اتنے نہیں ہیں، کچے لیکن نہیں اس ہیں. وقت جو گلا شکوہ ہے اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. یا احساس محرومی ہے، یا احساس محرومی کا پروپیگنڈا کر کے زیادہ سے زیادہ حصہ لینے. زرداری صاحب کو تو کوئی گلہ ہے ہی نہیں، کچھ بولیں. یہ نہ زرداری صاحب کا انداز ہے نہ نواز شریف صاحب کا. نواز شریف بھی خود نہیں بولیں گے، زرداری صاحب بھی خود نہیں بولیں گے. اچھا، بات تو وہی ہوگی نا جو نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے بیچ ہوگی. نہیں، یہ تو دیکھیں نا، یہی تو ان کی میچورٹی ہے کہ یہ آگے پہلوانوں کو یہ خود نہیں لڑتے، پہلوانوں کو لڑاتے ہیں. فرق ان میں اور ان کا جو حریف تھا یا حریف ہے وہ یہی ہے ہاں، کہ وہ لنگوٹ کس کے خود آ جاتا. وہ یہ نہیں کرتے. بعد میں پتہ چلا لنگوٹ بھی ہوا میں اڑ گیا، وہ خود بھی پابند سلاسل ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ لڑاتے ہیں، اور جب وہ چت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ خود فیصلہ کرتے ہیں. ارشاد صاحب، بات یہ ہے کہ اگر تو دیکھیں نواز شریف صاحب لیٹ سپوز اس طرح آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب آسانی سے حکومت کر لیں گے؟ دیکھیں، جو 15 ماہ کا 16 ماہ کا تجربہ ہے اس سے سب سے زیادہ سبق مسلم لیگ نون کو سیکھنا چاہیے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو انہوں نے 2017 میں 18 میں چھوڑا تھا. یہ 65% یا 60% نوجوانوں کا پاکستان ہے. اور سڑکوں پہ دھرنے ہوں، احتجاج ہوں تو پرفارم کیا کرنا ہے حکومت نے ارشاد صاحب؟ یہ حقیقتیں ہیں، اس لیے ایک کنسنسس ضروری بھی ہے. کا ادراک ہونا. جی بالکل ٹھیک ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. ارشاد شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.